احمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگ محترم عبد الرحمن صاحب اور برادر محترم پروفیسر جاوید صاحب اور ناظرین کرام اور سامعین کرام، اتحاد امت پیج کے ناظرین و سامعین، ہم نے گزشتہ دنوں محبت کی بات کی تھی کہ محبت کیا ہے، اور اس ضمن میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شہنشاہ ہند ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے ایک قول کا ذکر کیا تھا کہ شہنشاہ ہند نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی محبت پانی ہے تو دنیا کے سامنے گونگے، بہرے اور اندھے ہو جاؤ۔ تو یہ محبت جو ہے، آج اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں کہ محبت کیوں ضروری ہے اور یہ کیا چیز ہے۔ تو سامعین محترم، محبت اگر یوں کہا جائے تو آپ یہ کہہ لیں کہ یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ یہ ہوگا کہ محبت تمام تر نیکیوں کی بنیاد ہے، اور تمام تر اعمال صالحہ کی جو بنیاد اور گراؤنڈ ہے، یا اس طرح کہہ لیں کہ جو اصل چیز ہے وہ محبت ہے، اور اعمال اس کی فرع ہیں۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جو تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہے، اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ واقعہ آپ سب نے سنا ہے، لیکن شاید اس اینگل سے ہم نے کبھی غور نہ کیا ہو، تو دوبارہ پھر اس پہ غور کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے خیبر کے بارے میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ قلعے آسانی سے فتح ہو گئے، سارے کے سارے، اور ایک قلعہ جو تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے 2 دن لگاتار جو اکابر صحابہ کی قیادت میں، جن میں سے پہلے دن خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجا گیا، اور دوسرے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجا گیا۔ لیکن وہ جو آخری قلعہ جس کا نام کموس تھا، اس میں مرہب نامی ایک پہلوان تھا، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ 2 دن مسلمانوں نے کوشش کی، لیکن شام تک فتح نہیں ہوا اور واپس آ گئے۔ تو دوسرے دن شام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ شخص فتح کیے بغیر واپس نہیں لوٹے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، دونوں احادیث کی معتبر ترین کتابوں کی۔ اب اس حدیث مبارکہ پہ ذرا غور کریں۔ آپ سب جانتے ہیں، واقعہ کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کہ ہر صحابی کی یہ خواہش تھی، خاص طور پہ اس ضمن میں ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی زندگی کے موقع پر میرے دل میں امارت کی، سرداری کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، سوائے اس روز کے جس روز حضور نے فرمایا کہ کل علم اس کو ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ گویا پتہ چلا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شرف و فضیلت کا معیار یہ ہے، شرف و فضیلت کا معیار یہ ہے، سرداری کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں سب سے بڑھ کے ہو، اور پھر انعام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہر صحابی کے دل میں شدید خواہش مچل رہی تھی، اور اگلے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین امام المتقین حضور سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا، تو باوجود اس حقیقت کے کہ ان کی آنکھوں میں اس قدر آشوب تھا
آشوب چشم کا اس قدر ان پر حملہ تھا کہ وہ اپنے پاؤں تک نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ محبت میں وہ سب سے بڑھ کے تھے تو انہی کو بلایا اور پھر ان کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا اور ان کو دستار اور امامہ اور تلوار سے نوازا اور دعا دی۔ اور آپ سب جانتے ہیں یہ واقعہ، آپ سب نے سن رکھا ہے کہ کس طرح پھر سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے ایک ہی حملے میں مرہب کا کام تمام کر دیا، اور وہ جو دروازہ قلعے کا جو بعض روایات کے مطابق 80 لوگ بعد میں اٹھا نہ سکے اور بعض کے مطابق یہ ہے کہ 40 لوگ نہیں اٹھا سکے، وہ دروازہ آپ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا اور اس کو ڈال بنا کر جنگ کی اور خیبر یوں فتح ہو گیا، اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاتح خیبر مشہور ہو گئے۔ تو اب جو میری جو بات کرنا، جو نقطہ اٹھانا مقصود ہے، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ہم سب نے سن رکھا ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن شام کو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تم میں سب سے بڑا بہادر ہے، اور چونکہ مرب بھی بہت طاقتور ہے اور بڑا جنگجو ہے تو چونکہ وہ شخص سب سے بہادر ہوگا اس لیے اس کا مقابلہ مرحب سے ہوگا اور وہ فاتح رہے گا۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ نہ یہ فرمایا کہ وار ٹیکٹکس میں وہ تم سب سے بڑھ کے ہے، نہ یہی فرمایا کہ جنگی فنون میں اور سپہ سالاری کے جو طور طریقے ہیں ان میں وہ سب سے آگے ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ بلکہ حضور نے جو بات فرمائی ہے یہ بڑی خاص بات ہے۔ اگر ہم اس بات پہ غور کر لیں تو سارے کا سارا ہمیں فلسفہ محبت سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس سے یہ پتہ چلا کہ اعمال کی اصل بنیاد محبت ہے۔ جو شخص، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ باقی لوگ محبت نہیں کرتے، باقی بھی کرتے تھے، تمام صحابہ کرام کو محبت تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ محبت میں وہ تم سب سے بڑھ کر ہے، جس طرح کی محبت علی المرتضیٰ کو ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ انسان کے تمام تر اعمال صالحہ کی بنیاد اس ایک نقطے پر ہے۔ اور اب اگر انعام چیک کرنا ہو تو انعام بھی سب سے بڑھ کر یہی ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں، کیونکہ دعویٰ کرنے والے تو بہت سے ہیں، بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا ملائیت میں یہی دعوے چلتے ہیں، ہر فرقے کے پاس ایک ایک دعویٰ موجود ہے، کوئی اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، کوئی حضور سے محبت کا دعوے دار ہے، لیکن اس دعوے کی تصدیق جبھی ہوگی جب خود اللہ اور اس کے رسول فرمائے کہ ہاں ہمیں بھی اس سے محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا یعنی نیکی یہ ہے کہ انسان کے اعمال کی بنیاد محبت پہ ہو۔ حتیٰ کہ جنگ کے معاملے میں حضور نے یہ نہیں کہا کہ وہ سب سے بہادر ہے، بلکہ فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ گویا پتہ چلا جو محبت میں جتنا آگے ہوتا ہے وہ اتنا ہی بہادر ہوتا ہے، اتنا ہی صاحب علم ہوتا ہے، اتنا ہی متقی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ یہی وجہ ہے حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ خیبر کی فتح سے پہلے حضور نے یہ خاص بات ارشاد فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ محبت اصل ہے، اور اس اصل کی بنیاد پر جب اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں تو پھر ان میں نکھار آتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جس قدر زیادہ ہوگا اس کے اعمال صالحہ اسی قدر عرفہ والا ہوں گے۔ تو پھر انعام کیا ہے؟ انعام بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت کے فلسفے کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرتا ہے تو وہ قبول ہیں اور نیکی کہلائیں گے، لیکن اگر اللہ کی محبت میں نہیں کیے بلکہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ریاکاری، جسے شرک خفی کہا جاتا ہے۔ یا پھر
لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں، مگر اصل میں وہ مسلمان نہیں ہوتا، تو یہ منافقت ہے۔ جیسے عبداللہ بن ابی کی مثال ہے۔ عبداللہ بن ابی نمازیں پڑھتا تھا، داڑھی اس کی بھی تھی، پگڑی وہ بھی باندھتا تھا، حضور کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے والا بھی اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں رکھتا تو اس کو کسی نے اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا، حتیٰ کہ قرآن اور حضور کی احادیث کے مطابق وہ رئیس المنافقین تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اعمال کی اصل بنیاد محبت ہے۔ اگر بنیاد درست ہے تو پھر اعمال بھی نیکی کہلائیں گے، اور اگر بنیاد ہی درست نہیں، اگر دل محبت سے خالی ہے تو پھر وہ اعمال نیکی نہیں کہلوا سکتے، وہ ریاکاری ہوں گے یا پھر منافقت ہوں گے۔ اور انسان پر دیکھیے انعام بھی سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، اس کو اگر آپ قرآن کی روشنی میں سمجھیں تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے تو تم بالیقین اللہ کی محبت کو پا لو گے۔ اب اس میں نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے تو بہت سے طریقے ہیں، لیکن اللہ کو بھی کسی سے محبت ہے۔ اللہ کو جس سے محبت ہے ان کا نام محمد ہے۔ تو محمد کا خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کے طریقوں کی پیروی کی جائے، اس کی محبوب کی اداؤں کی پیروی کی جائے، پھر تمہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ حالانکہ خالق کا رشتہ مخلوق میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن یہ محبت کی وجہ سے فرمایا کہ اے محبوب میری محبت اسی صورت میں ملے گی جب تک وہ تمہاری اتباع کرتے رہیں گے، اور جو شخص اتباع رسول کے بغیر میری محبت کی تلاش کرے گا اس کو کبھی میری محبت نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں، محبت کا دعویٰ تو ہندو بھی کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ سکھ بھی کر رہے ہیں، محبت کا دعویٰ دنیا کا ہر مذہب کر رہا ہے، لیکن یہ بھی محبت کی اتنی بڑی سند اور دلیل ہے کہ اللہ کو کسی کی محبت گوارا نہیں ہے، ہاں اس کی محبت گوارا ہے، اور اس کو محبت نصیب ہوگی جو اللہ کے محبوب کی اداؤں کی پیروی کرے۔ تو یہ بھی اللہ کی محبت ہے حضور کے ساتھ، اور اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام تر اعمال صالحہ کی جو گراؤنڈ ہے، جو اصل نیکی ہے اور جو سب سے بڑھ کے ہے، وہ محبت ہے۔ محبت میں اگر خامی ہو، محبت میں اگر کجی ہو، محبت میں اگر کمی ہو تو پھر اعمال صالحہ بہت اچھے بھی ہوں تو وہ قبول نہیں ہوتے، لیکن اگر محبت کامل ہو اور اعمال میں کچھ کمی بیشی ہو تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کا سوال کرنے والے قیامت کی تیاری بھی کی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز اور روزہ کی کثرت نہیں رکھتا، نماز اور روزہ کی کثرت نہیں رکھتا۔ جن اراکین پر اسلام کی بنیاد ہے، صحابی نے فرینکلی بتا دیا کہ یا رسول اللہ ان کی کثرت میرے پاس نہیں ہے، مگر فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں اعمال کی کثرت کرو، بلکہ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو سامعین محترم، ناظرین کرام، فلسفہ محبت کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی چاہیے، اور اس محبت کی روشنی میں پھر جو اعمال صالحہ کا صدور ہوگا تو وہ یقیناً بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گے۔
محبت کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، اور محبت کے بغیر بہت سا عمل بھی اللہ کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا جاتا ہے، مسترد ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اولیاء نے ہمیشہ محبت کی بات کی ہے، اور اولیاء کو ہی اہل محبت کہا جاتا ہے۔ اولیاء اعمال میں مولویوں سے بڑھ کے نہیں ہوتے، ہاں اولیاء محبت کے معاملے میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے وہ روحانی منازل میں بہت اعلیٰ و عرفہ منازل طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔